کر دیں تو وہ بھی کام۔ اور یہ جو عشق رسول ہے، جو ہماری اللہ کے محبوب نبی سے محبت ہے، دراصل یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیں تو یقین فرمائیے زندگی کی رنگینیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی سب سے خوبصورت تخلیق جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہم انسان کی تخلیق کا مقصد دیکھتے ہیں تو اللہ جل شانہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ 2 مخلوقات پیدا فرما چکا۔ فرشتوں کو پیدا کیا، نور سے پیدا کیا، اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے۔ ان کے اندر نافرمانی کا عنصر موجود ہی نہیں۔ وہ اللہ نے جو احکامات فرشتوں کو دینے ہیں، فرشتے ان سے ایک بال برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے، ان کی تخلیق میں شامل ہی نہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے جنات کو پیدا کیا۔ جب جنات کو پیدا کیا تو جنات کو اللہ نے اختیار دیا کہ میں نے تمہیں پیدا کر دیا، اب تم جاؤ اور جا کر اپنے معاملات بسر کرو، اپنی زندگیاں بسر کرو۔ جنات آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، لڑائیاں، قتل و غارت، سارے معاملات۔ اچھا، اللہ نے انہیں کوئی اس طرح کا نہیں پیدا فرمایا کہ وہ کوئی کام کرنے کا اختیار نہ رکھے۔ جب اختیار ملا تو وہ اس میں سے گمراہ بھی ہوئے، اس میں سے ہدایت والے بھی ہوئے۔ لیکن فرشتوں کے لیے ایک اجنبی چیز تھی کہ ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے ایسا کرو، وہ نہ کریں۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں تو فرشتوں نے سب سے پہلی بات جو فرمائی، جو عرض کی، وہ یہ کہا کہ کیا تیری ہم تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی نہیں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما دیتا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب مقصد تخلیق جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان جب زمین پر جائے تو اپنے تمام معاملات میں مختار بھی ہو اور میری عبادت بھی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، آدم علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، نسل انسانی کا تسلسل شروع ہوتا ہے، حضرت آدم کی اولاد، حضرت آدم کی اولاد کی اولاد، وہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ سامنے ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ شیطان آیا بیچ میں، اس نے اپنے معاملات میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت کے ساتھ انسان کے جسم میں داخل ہو۔
گمراہی پیدا ہوئی، پھر نبی آئے، انبیاء آتے رہے، 1,24,000 پیغمبر رسل تشریف لائے، سب کا مقصد ایک ہی تھا۔ کیا مقصد تھا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانو، یہ مقصد تھا۔ اور اللہ نے ایسے ایسے انبیاء پیدا کیے کہ کوئی حسن میں دوسرے کی مثال نہیں ہے، کوئی عمل میں دوسرے کی مثال نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ اپنے وقت کا سب سے زیادہ میرا قرب رکھنے والا ہے۔ اب یہ تخلیق ہے نا ساری، انبیاء اللہ کی تخلیق ہے، ہم اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اللہ نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا شعر ہے نا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، کہ اللہ نے ایک خود اپنی تخلیق کے درجے مقرر فرما دیا۔ پہلا درجہ خلق، ہم سب خلق ہیں، مخلوق ہونے میں، اللہ کی تخلیق ہونے میں ہم سب برابر ہیں۔ پھر اللہ نے پہلا درجہ اس کی بارے میں خود بتا دیا کہ اللہ کے بندے جو اللہ کا قرب رکھنے والے ہیں، اللہ کے ولی، وہ مخلوق سے افضل ہیں۔ پھر فرمایا اولیاء سے افضل کون ہے؟ رسل، اللہ کے سارے رسول جو ہیں وہ اولیاء سے افضل ہیں۔ اور پھر سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، ہم اس اعلیٰ رسول کے یوم ولادت پر اس محفل میں موجود کہ جس کو اللہ نے اپنی بہترین تخلیق فرمایا۔ اور میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا، آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو چچا ایسے گزرے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے، صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بے تحاشا محبت فرمایا گیا۔ ان میں سے ایک حضرت حمزہ ہیں، دوسرے حضرت عباس۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ تو جب غزوہ تبوک سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کی عادت کریمہ کیا تھی کہ آپ جب بھی کسی مارکے سے واپس آتے، کسی سفر سے آتے، تو مسجد نبوی میں آ کر نوافل ادا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ جو ہمارے ثنا خان آتے ہیں جو آ کر نعت خوانی کرتے ہیں، آغا صاحب نے نعت خوانی کی، یاسین بھائی نے کی، یہ ثنا خان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توصیف بیان کرنا، آپ کی نعت پڑھنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو حضرت عباس نے یہی اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اے عباس، اے چچا جان، اللہ رب العزت آپ کے منہ کو سلامت رکھے، دعا فرمائے، اور کہا فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟
تو وہ چند اشعار، ایک رباعی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نعت پڑھنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت حسان کا کلام بھی آپ نے سنتے ہیں۔ تو حضرت عباس عقیدے کی بات بھی کر رہے ہیں اور نعت بھی پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی تو یہ جہان، یہ دنیا، یہ زمین اندھیروں میں تھی، اس زمین پر اندھیرے تھے، لیکن لما ولدت، جب آپ پیدا ہوئے، اشرقت الارض، اللہ نے آپ کی ولادت کے صدقے اس زمین کو روشن فرما دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اشرقت الارض کہہ کر یہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے نور سے زمین کو انوار سے، نوروں سے بھر دیا، روشنی ہو۔ اور اس کے بعد دوسرا شعر فرماتے ہیں وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، کہ کیا ہوا کہ آپ کے انوار سے نہ صرف زمین روشن ہوئی بلکہ آسمان جو ہے، آفاق عالم، وہ بھی روشن ہو۔ اور پھر کہا فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ، کہ ہم جو ہیں آپ کے صحابہ ہیں، ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کرنے والے ہیں، ہم آپ کے سفر میں بھی ساتھی ہیں، ہم آپ کے حضر میں بھی ساتھی ہیں۔ ہم نے جب آپ کو دیکھا اور آپ کے طریقے کے مطابق چلے، آپ کی عطا کردہ روشنی کے نور میں چلے، تو ہم پر کیا کرم ہوا کہ ہم ہدایت پر گامزن ہو، ہمیں اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، ہم تو گمراہی کے گڑھے میں موجود تھے، لیکن جب آپ کے بتائے ہوئے رستے پر ہم نے چلنا شروع کیا تو اللہ نے ہمیں انوار عطا فرما دی، ہماری زندگیاں روشن ہو۔ کیا شاعر، اردو کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کیا ملے زندگی ملے، کہ مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، ہمارا پاس جینے کا سبب کہیں نہیں تھا۔ ہم تو لڑتے تھے، کئی سال ہماری لڑائیاں چلتی تھیں، ہم بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے۔ ہم تو وہ تھے کہ ہمارے نزدیک کسی کی عزت نہیں تھی، ہمارے نزدیک کسی کا رتبہ نہیں تھا، ہم جاہل تھے، لیکن جب آپ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی تو ہمیں سب کچھ ملے۔ اور کیا ایک اور شاعر ہے، کیا کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ خیر الورا بگڑی بنانے آ گئے، محمد مصطفیٰ خیر الورا بگڑی بنانے آ گئے، بزم امکان میں سمے کتنے سہانے آ گئے، اور کنت کنزن مخفیًا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، تو یا رسول اللہ اگر میں نے اپنے آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہ کرتا۔ اس کو شاعر شعر میں لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ کنت کنزن مخفیًا، کہ ہو گئے جلوے آیاں، میرے
نبی توحید کے ڈنکے بجانے آ گئے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی کو یہ کہا میری عبادت کرو، حالانکہ کئی ایسے موقع آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں، آپ کی محبت میں صحابہ کرام اتنے وارفتہ ہو جاتے تھے کہ لگتا تھا کہ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیں، اپنا معبود بنا لیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے نبی توحید کے ڈنکے بچانے آ گئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، بت بناتے ہو، میرا بھی بت بنا دو۔ تو کیا سب سے بڑا سبق ہمیں کیا دیا؟ توحید کا۔ اور پھر ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، کہ ان کے دم قدم سے اس دنیا میں بہار ہے، اور وہ نہ تھے تو عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو تو عالم نہ ہو۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے جس انداز میں اپنے شعر میں بیان کیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے، اور اگر آپ کا وجود نہ ہوتا، آپ کے وجود نے اس کائنات میں نہ آنا ہوتا، اس دنیا میں نہ آنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا اللہ ہونا ظاہر نہ فرماتا۔ تو ہم اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں اکٹھے ہوئے اور آپ کا میلاد جو ہے وہ منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک آخری بات، ویسے ابھی گفتگو تو کافی کی جا سکتی ہے، لیکن خیال یہی تھا کہ 7 بجے دعا ہو جائے، لیکن کچھ ٹائم جو ہے وہ بڑھ گیا۔ آخری بات کہ یہ جو بار بار آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی قرآن میں فرما رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ نماز میں کچھ ہے۔ اگر نماز میں کچھ نہ ہوتا تو نہ اللہ حکم دیتا، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی پابندی فرماتے۔ اب اس پر میں نے ایک واقعہ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ والد گرامی سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ دور ہے حضرت عمر فاروق کی خلافت کا، حضرت علی زیارت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں۔ کیا منظر پیش کیا؟ منظر یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز فجر ادا ہوتی ہے، اور جس طرح ہم نماز فجر کے بعد بیٹھ گئے، اسی طرح صحابہ کرام تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ ایک خاتون آتی ہیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کرتی۔ صحابہ کرام کا، صحابیات کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی نئی فصل ہوتی تو اس میں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے نکال کر سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ وہ خاتون کھجوریں لے کر آئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا، کہا گیا ہے علی کھجوریں تقسیم کر دے۔ اور طریقہ کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے بھی کھانا تقسیم کرتے ہیں، ان کو بھی یہ موقع ملتا ہے، ڈیوٹیز لگتی ہیں، تو طریقہ یہ ہوتا ہے، ادب یہ ہے کہ جو تقسیم کرنے والا ہے وہ آخر میں کھاتا ہے۔ حضرت علی گئے، جا کر کھجوریں تقسیم کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کچھ کھجوریں باقی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی کھجور
آپ نے اپنے ہاتھ سے دلی تھی. پوچھا علی کھجور کھائیں گے آپ؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل. آپ نے ایک کھجور حضرت علی کو دے دی. پھر پوچھا علی اور کھاؤ گے؟ حضرت علی نے پھر کہا جی بالکل. آپ نے دوسری کھجور ایک اور کھجور دے دی, آپ نے وہ بھی کھا لی. پھر تیسری کھجور اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضرت علی سے پوچھا علی کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی نے پھر کہا بالکل. آپ نے کہا نہیں علی آج کے لیے 2 کافی. آنکھ کھل گئی, شکر ادا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. وضو کیا, مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. فجر کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اسی طرح بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر تشریف فرما ہوئے. خاتون آتی ہیں, آ کر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں کھجور دے, کھجوروں کا ٹوکرا دے. وہی منظر آ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقسیم کی ذمہ داری حضرت علی کو دیتے ہیں کہ علی تقسیم فرما دی. حضرت علی تقسیم کر رہے ہیں. آخر میں آتے ہیں حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر کہتے ہیں علی کھجور کھائیں گے؟ آپ کہتے ہیں بالکل. آپ ایک کھجور دیتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کھائیں گے, پھر دوسری کھجور. پھر جب تیسری کھجور کا وقت آتا ہے پھر پوچھتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں بالکل کھاؤں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بولتے ہیں فقرہ جو اللہ کے نبی نے بولا, لیکن اس سے تھوڑا سا مختلف. کہتے ہیں علی جب رات کو خواب میں تیسری نہیں ملی تو اب تمہیں تیسری کیسے دے؟ حضرت علی پریشان کہتے ہیں عمر آپ کو کیسے معلوم کہ رات کو مجھ پر کرم ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے, سارا واقعہ آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا. اب وہ جملہ جو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا وہ آپ لوگوں کے لیے کیا کہا کہ اے علی کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو شخص جو مسلمان نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی دل کی آنکھ کو روشن فرما دیتا ہے. اور جب دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے تو سامنے والے کے دل میں کیا ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی ریاضت کی ضرورت نہیں. اس کے لیے کوئی عبادت کوئی ریاضت کی ضرورت نہیں, صرف نماز کے پابند ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو علم بھی دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھ سے دیکھنا, اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت بھی عطا فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ لوگ جس عمر میں ہیں, خاص طور پر میں طلباء سے مخاطب ہوں, کہ آپ لوگ جس عمر میں ہیں یہ عمر آپ کے لیے نعمت ہے. آپ جو مرضی کریں آپ تھکیں گے نہیں. اگر آپ ساری رات نوافل پڑھنا چاہیں تو آپ کو تھکاوٹ اتنی نہیں ہوگی جتنی ایک بوڑھے آدمی کو. آپ کی جوانی کی عمر ہے, آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. کم از کم کچھ نہ کریں لیکن یہ ضرور کریں کہ نماز جب اذان مؤذن اللہ اکبر کہے تو آپ کا رخ اس طرف نہیں اس طرف ہونا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ سب کچھ اسی میں ہے. آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہ نماز کی پابندی سے ملنا ہے. آپ کو علم بھی ملے گا, آپ کو بصیرت بھی ملے گی, اللہ کا قرب بھی ملے گا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب بھی عطا ہوگا, اور آپ کے لیے دل کی کھڑکیاں ایسے کھل جائیں گی کہ آپ جو کچھ اس میں سمانا چاہیں سما سکیں. تو یہ جو بار بار آپ سے یہ شکوہ ہے, آج یہ عہد کریں کہ ہم کوشش کریں گے
کہ ہم اس شکوے کو دور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔